الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني وقال الله تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله آمنت بالله صدق الله العظيم. ایک مرتبہ سب دوستو شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربیع الاول کا مہینہ ہے اور اس کے آخری ایام جا رہے ہیں. اس مہینے کو حضور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے نسبت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش بھی ربیع الاول کے مہینہ کی ہے اور وفات بھی ربیع الاول کے مہینہ کی ہے. اس لیے ہر مسلمان کا یہ جی چاہتا ہے کہ اس مہینہ میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت کو، مبارک باتوں کو، مبارک آپ سے متعلق جو بھی چیزیں ہیں پڑھوں، سنوں، دیکھوں. آج کی ہماری یہ مجلس بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا موضوع بہت وسیع ہے. جب سے ربیع الاول شروع ہوا کہیں نہ کہیں بیانات کے لیے جانا ہوتا ہے، کسی نہ کسی ایک پہلو پر گفتگو کا موقع ملتا ہے. بہت وسیع موضوع ہے. آج بھی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کچھ چیزیں آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، اللہ پاک نے ان کو ہمارے اندر اس لیے بھیجا ہمیں صحیح معنوں میں انسانیت سکھائیں. جب انسان انسانیت کو بھول گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں پہ کرم فرمایا. ساری کائنات کے سردار میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کائنات میں ساری انسانیت کا استاد اور مربی بنا کے بھیج دیا. استاد اور مربی، اس کے جذبات یہ ہوتے ہیں کہ جو کچھ میرے بس میں ہے، جہاں تک میرا بس چلتا ہے، میں اپنے چاہنے والوں کی تربیت کروں اور ہر فائدے کی بات ان کو بتاؤں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے اپنی امت کی تربیت فرمائی اور کیسے ان کو انسانیت سکھائی. کچھ باتیں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. آج ہمارے معاشرے میں پیسے والے کی عزت ہے، عہدے اور مرتبے والے کی عزت ہے. جس کے پاس مال ہے، جس کے پاس پیسہ ہے، جس کے پاس عہدہ اور مرتبہ ہے، لوگ اس کی بڑی عزت کرتے ہیں، کھڑے ہو کے سلام کرتے ہیں. جس بندے کی جیب خالی ہے، جس بندے کے پاس عہدہ مرتبہ نہیں ہے، تو مالی لحاظ سے کمزور ہے، خاندان کے اعتبار سے کمزور ہے، معاشرے میں اس کی عزت ہے. حضور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو عزتیں عطا کی جن کی معاشرے میں عزت نہیں تھی.
ہمارے معاشرے میں آج بھی یتیموں پر بڑا ظلم ہوتا ہے اور اپنوں کی طرف سے ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیموں کی پرورش کی بہت ترغیب دی، یتیموں کی دیکھ بھال کی بڑی ترغیب دی۔ خود عملاً حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی یتیموں کو عزتیں دیتی نظر آتی ہے۔ بڑا عجیب واقعہ سیرت کی کتابوں میں ملتا ہے۔ عید کا دن تھا، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز پڑھانے کے لیے عیدگاہ کی طرف نکلے۔ دیکھا کہ راستے میں ایک جگہ پر بچہ بیٹھا ہے، عید کا دن ہے، کپڑے اس کے بڑے بوسیدہ ہیں، حالت اس کی بہت دیکھنے کو پریشان کن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب گزر ہوا تو فرمایا بیٹا یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ آج تو عید کا دن ہے، سب لوگ اچھے کپڑے پہن کے صاف ستھرے ہو کر اپنے والدین کے ساتھ عید کی نماز ادا کرنے کے لیے آ رہے ہیں، اور آپ یہاں راستے میں ایک طرف ان میلے کپڑوں میں بوسیدہ حالت میں یہاں بیٹھے ہو، وجہ کیا ہے؟ بچہ رونے لگا۔ اس نے کہا میرا کوئی ایسا رشتہ دار نہیں کہ جو عید کے دن مجھے بھی نہلاتا، مجھے بھی کپڑے پہناتا، مجھے بھی لاڈ پیار کے ساتھ عیدگاہ میں لے کے آتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی، آپ نے اس بچے کو اٹھایا، کھڑا کیا، اپنے سینے سے لگایا، اس کو بوسہ دیا، آپ اس کو اپنے گھر لے آئے۔ صحابہ کرام عید کی نماز پڑھنے کے لیے بیٹھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر آ گئے، گھر والوں کو کہا کہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا کہ یتیم بچہ ہے تو اس کو نہلائے، کپڑے پہنائیں، خوشبو لگائیں۔ چنانچہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے کپڑے کا انتظام کیا، غسل کرایا، نہلایا، خوشبو لگائی، تو اس بچے کا چہرہ خوشی سے چمکنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کیا تو اس بات سے راضی ہے کہ محمد تیرا باپ ہو جائے اور عائشہ تمہاری ماں ہو جائے؟ اس بچے نے کہا کہ اتنی بڑی نسبت، اتنی بڑی سعادت مجھے زندگی میں اور کیا چاہیے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو نہلا دھلا کر عید کی نماز کے لیے لے کے آنے لگے۔ تو آپ نے پوچھا بتاؤ تمہارا باپ جب زندہ تھا تو تمہیں عید کے دن عید کی نماز پڑھنے کے لیے کس طرح لے کے آتا تھا؟ تو اس نے کہا جی میرے والد صاحب مجھ کو کندھے پہ سوار کر کے گھر سے عید پڑھنے کے لیے آتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کندھے پہ اٹھا لیا، کندھے پہ اٹھایا ہوا ہے، اچھے کپڑے پہنائے ہیں، نہلایا، خوشبو لگائی، اور وہ بچہ کھیلتا ہوا، خوشی سے مسکراتا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پہ سوار ہے۔ صحابہ کرام عید کی نماز پڑھنے کے لیے بیٹھے انتظار میں۔ اب سب نے دیکھا کہ یہ بچہ تو ہم نے دیکھا تھا راستے میں ایک طرف بیٹھا تھا، اس بچے کو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کندھے پہ سوار کیے ہوئے، اس نے اچھے خوبصورت کپڑے پہنے ہیں۔ یہ ہے انسانوں کو انسانیت سکھانا۔ آپ نے لوگوں کو اپنے عمل سے بتایا کہ بھئی معاشرے میں ایسے افراد جن کے پاس نہ وسائل ہیں، جن کے پاس نہ پیسہ ہے، جن کے پاس نہ عہدہ ہے، جن کے پاس نہ منصب ہے، تو ان کو بیار و مددگار نہ چھوڑے، ان کو بھی عزت دیں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یتیم کو عزت دی، سارے کے سارے صحابہ کرام کی عزت دی۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے عزیزوں، ہمارے محلے کے اندر
ہمارے رشتہ داروں کے اندر، ہمارے عزیز و اقارب کے اندر بس اوقات ایسے بہت سارے افراد ہوتے ہیں جن کو ہماری ضرورت ہمارے تعاون کی، ان کے گھروں کو دیکھا کریں۔ مہنگائی کا دور ہے، ہر بندہ مہنگائی کا رونا رو رہا ہے، جس کی 3 لاکھ تنخواہ، جس کی 2 لاکھ تنخواہ، جس کی 50,000 تنخواہ، وہ بھی مہنگائی کا۔ جس کے گھر میں کچھ نہیں، اس کا کیا بنے گا؟ جس کے گھر میں جب اچھے حالات تھے، کاروبار عام تھے، اس وقت اس کے گھر میں کچھ نہیں تھا، آج اس کے گھر میں کیا ہوگا؟ کبھی ہم نے سوچا؟ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس معاشرے میں کمزور لوگوں کو سہارا دیتے نظر آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، عجیب سیرت النبی کے معاملہ تو بندہ حیران ہوتا ہے۔ زندگی کے آپ کے آخری ایام ہیں، ابھی آپ بیمار نہیں تھے، صحت مند تھے۔ آپ نے صحابہ کرام میں اعلان کیا کہ بھائی دیکھو، لگتا ہے کہ زندگی زیادہ وفا نہیں کرے گی، تو بھائی کسی کے ساتھ میں نے زیادتی کی ہو تو مجھے معاف کر دیں۔ کون کہہ رہے ہیں؟ نبی اللہ امام الانبیاء، کسی کے ساتھ میں نے زیادتی کی ہو تو مجھے معاف کر دیں۔ اگر نہیں معاف کرنا تو بھائی میں یہاں موجود ہوں، جس نے مجھ سے بدلہ لینا تو آ کے بدلہ لے، کل قیامت کے دن میری شکایت نہ کرنا، مجھے اس چیز کا خوف ہے۔ آج ہمارے یہاں کیا معاملہ ہے؟ بڑی سے بڑی زیادتی کر کے، بڑے سے بڑا ظلم کر کے اپنے رشتہ داروں پر، اپنے عزیزوں پر، اپنے محلے والوں پر، اپنے چاہنے والوں پر کر کے کیا کہتے ہیں؟ میں نے کیا کیا؟ میں نے کیا کیا؟ جس ہستی نے کسی کے ساتھ زیادتی کی نہیں زندگی کے اندر، وہ دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے کیا فرما رہے ہیں؟ بھائی جس کے ساتھ میں نے کوئی زیادتی کی ہے، کوئی اوپر نیچے معاملہ ہوا ہے، تو مجھ کو معاف کر، اگر نہیں معاف کرنا تو مجھ سے بدلہ۔ اب دیکھیں، ایک صحابی کھڑے ہو، انہوں نے کہا حضور میں نے بدلہ لے لیا۔ صحابہ بیٹھے تھے، سارے بڑے حیران ہوئے، بھائی آپ نے فرمایا کہ ہاں معاملہ کیا ہے؟ تو کہنے لگے حضور آپ نے ایک مرتبہ میری کمر پر جو ہے نا وہ سوٹی ماری تھی، تو میں نے بدلہ لے لیا۔ تو صحابہ کرام بڑے حیران ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کہ آپ نے بدلے کے لیے پیش کر دی، فرمایا نہیں کب، کہاں، کس وقت نہیں، دلیل دو، گواہ لاؤ، نہیں، فرمایا بدلہ لے لو آج۔ اب آپ نے چھڑی پکڑا دی، فرمایا لو بدلہ لے لو۔ اس نے کہا حضور جب آپ نے میرے مارا تھا تو اس وقت میرے کپڑے نہیں پہنے ہوئے تھے، میرے جسم ننگا تھا، تو آپ کا تو آپ نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں۔ اتنی بڑی بات اس نے کی، صحابہ پھر حیران، آپ نے اپنا قمیض اتار کو اتار دیا، فرمایا لو مار۔ اس آدمی کے تو اپنا محبت کا اپنا انداز تھا، لیکن میں بات حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر رہا ہوں کہ آپ نے بدلے کے لیے سارے صحابہ کے سامنے پیش کر دیا، دنیا کے اندر میرے معاملے صاف ہو جائے لوگوں کے ساتھ۔ اس آدمی انہوں نے پیچھے سے آकर نا آپ کو جفی ڈال دی اور جو ہے نا آپ کی کمر مبارک کو چومنے لگے۔ کہا حضور کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا، میرا بڑی دیر سے جی چاہتا تھا کہ آپ کے ساتھ جفی ڈالوں اور اپنے جسم کے ساتھ اپنا جسم ملاؤں، تو آپ کا جسم مبارک چوموں، مجھے موقع نہیں مل رہا تھا، تو میں نے تو یہ ایک موقع کا بہانہ ڈھونڈا، ایسی کوئی بات نہیں۔ لیکن حضور کی ذات دیکھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھری مجمع کے سامنے بتایا، ٹھیک ہے یہ رسوٹی اپنا بدلہ ابھی لے لو۔ میرے بھائیوں، جو حقوق اللہ ہے، نماز، روزہ، حج، زکات حقوق اللہ ہے، اس میں اگر کوتاہی ہوئی رب تعالیٰ اپنی رحمت سے چاہے تو معاف فرما دے، لیکن جو حقوق العباد ہے، بندوں سے متعلق معاملات ہیں، علاقے والوں کے، گھر والوں کے، بھائیوں کے، بہنوں کے، باپ کے، پڑوسی کے حقوق، یہ نہیں معاف ہوں گے۔ اگر ان کے ساتھ زیادتی کی ہے وہ معاف کریں گے تو معاف ہوں گے، وہ معاف کریں گے تو، اگر کسی کے ساتھ زیادتی کر لیں میرے بھائیوں فوراً معافی مانگو، اپنے معاملے کو صاف کر لیں۔ میں آپ کو اس حوالے سے حدیث سناتا ہوں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا
جب بندہ شہید ہوتا ہے، جب اس کے خون کا پہلا قطرہ زمین پہ گرتا ہے، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ شہادت تو مقصود مومن ہے نا۔ آج فلسطین کا مسئلہ چلا ہے، ہم کہتے ہیں اتنی شہادتیں ہو گئی ہیں، شہادتیں تو ہوں گی، یہ تو مسلمان کا مقصود ہے، لیکن میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے عزیزوں، جنہوں نے شہداء کے لیے دعائیں کرنی ہیں، جنہوں نے شہداء کا ساتھ دینا ہے، جنہوں نے شہداء کے ساتھ تعاون کرنا ہے، انہی کی لسٹ میں اٹھائے جائیں، اور جنہوں نے کسی اور کا ساتھ دینا ان لوگوں کے اندر ان کو اٹھائے جائیں۔ میں تفصیلی اس پہ بھی میرا موقع نہیں بات کرنے کا۔ میرے بھائیو، فلسطین کے مسلمان مظلوم ہیں، 73 سال سے ان پر ظلم ہو رہا ہے، 2 دنوں کے اندر 2000 سے زیادہ شہادتیں ہوئی ہیں، اور ان میں زیادہ تعداد بچوں اور خواتین کی ہے، حالانکہ ہمارا اسلام بچوں کو اور خواتین کو قتل کرنے سے منع کرتا ہے۔ تو حماس کے جو مجاہدین نے بچوں اور عورتوں کو قتل نہیں کیا، لیکن یہ ظالم یہ اپنا رول بٹھانے کے لیے یہ کام کر رہا ہے کہ بچوں اور عورتوں کو بھی ہے وہ شہید کر رہا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، مظلوم کا ساتھ دینا یہ ہر مسلمان پہ فرض ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سارے مسلمان آپس میں ایک جسم کی طرح ہیں۔ فرمایا اگر جسم کے کسی ایک حصے کو تکلیف ہو تو سارا جسم کا حصہ بے چین ہو جاتا ہے۔ دیکھو، اگر ایک بندے کے سر میں تکلیف ہے تو سارا جسم بے چین ہو جائے گا نا۔ اگر پیٹ میں تکلیف ہے تو سارا جسم درد کو محسوس کرتا ہے نا۔ تکلیف پاؤں کا جسم کے بالکل اینڈ میں ہے، لیکن بے چینی اور تکلیف سارا جسم محسوس کرتا ہے نا۔ ساری امت مسلمہ، خواہ وہ فلسطین کا مسلمان ہو، خواہ وہ برما کا مسلمان ہو، خواہ وہ انڈیا کا مسلمان ہو، خواہ وہ چچنیا بوسنیا کا مسلمان ہے، افغانستان کا مسلمان ہو، کسی جگہ کا مسلمان ہے، میرے بھائیوں ہمارے جسم کا ٹکڑا ہے، ہمارا ان سے سب سے مضبوط رشتہ لا الہ الا اللہ کا۔ شہادت مومن کا مقصود ہے، لیکن میرے بھائیوں ان مظلوموں کا اگر ہم ساتھ نہیں دیں گے تو قیامت کے دن ہماری پکڑ ہوگی، ہم مجرم ہیں اگر کسی بھی اعتبار سے ان کے ساتھ تعاون نہیں کرتے۔ خیر، یہ ضمنی بات آئی اس لیے عرض کر دوں، فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ تعاون کی بہت ساری صورتیں ہیں۔ ایک یہ کہ ان کے حق میں دعائیں کریں، دعا تو ہر بندہ کر سکتا ہے، صلاۃ الحاجت پڑھ کے ان کے حق میں دعا کریں، یا اللہ ہماری ان بھائیوں کی مدد کر، یا اللہ ان کی تمام پریشانی کو دور کر، یا اللہ یہ دشمن ان کو نیست و نابود فرما۔ یہ تو ہر بندہ کر سکتا ہے نا، دعا کریں۔ سب سے بڑا ہتھیار مسلمان کے پاس، سب سے بڑا ہتھیار دعا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ یہ جو میزائل ہے، یہ جو بڑی سے بڑی تباہ کرنے کی ٹیکنالوجیاں ہیں، یہ ایک طرف ہیں، اکیلی دعا ایک طرف ہے۔ اس لیے ہم دعا کر کے تعاون کریں، اگر ان تک پیسے پہنچا سکتے ہیں پیسے پہنچائیں، مالی تعاون۔ ان کو پیسے کی بھی بڑی ضرورت ہے، ان کو چندہ اور بندہ یہ دونوں ضرورتیں ہیں، بندہ بھی ان تک پہنچنا چاہیے، جو پہنچ سکتا ہے وہ پہنچے۔ خیر، میں عرض کر رہا تھا حقوق العباد کی۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شہید کا جب پہلا قطرہ زمین پہ گرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، لیکن فرمایا الا القرض، سوائے قرض کے۔ کیا مطلب؟ یعنی اگر اس نے کسی کا قرضہ دینا ہے تو اس کی مغفرت نہیں ہوتی، اور قرضے سے مقصود صرف قرضہ نہیں ہے، حقوق العباد کی طرف اشارہ کرنا مقصد ہے، کسی بندے کا حق دینا تو اس کی مغفرت نہیں ہوگی۔ قرضہ بھی بندے کا حق ہے نا، جس طرح قرضہ حق ہے اس طرح اور بندوں کے بہت سارے حق ہیں۔ میرے بھائیو، حقوق العباد کا بہت خیال رکھیں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف بہت توجہ دلائی ہے۔ آج کل لوگ قرضہ لے لیتے ہیں، پیسے لے لیتے ہیں، لیکن دینے کا نام نہیں لیتے۔ جس نے پیسے دیے ہیں اس بیچارے کو بسا اوقات محنتیں کر کے، بسا اوقات پریا پچیت کر کے، بسا اوقات اس بندے کو ڈرا دھمکا کے، بسا اوقات لڑائی کر کے پیسے لینے پڑتے ہیں۔ شرافت سے پیسے نہیں دیتے ہمارے یہاں لوگ،
اور بعض لوگ نہ دینے کی نیت سے لیتے، ہمیں دینے نہیں۔ ہمارے علاقے میں پاور لوم عام ہے، وہاں مزدور لوگ چائے پیتے ہیں، چائے کی دکانیں عام ہیں پاور لوم والے۔ اب ایک دکان پہ چائے پی رہے ہیں، جب 2-3 ہزار اس دکان کا ہو گیا نا، اب وہاں اس کو چھوڑ دیا دوسری دکان پہ جائے، وہاں چائے پی رہا 2-3 ہزار اس کا ہو گیا، اس کو چھوڑ کے تیسرے پہ چلے گئے۔ اب یہ کیا ہے؟ چائے پینا بھی بہت بندے کی مجبوری ہے؟ نہیں، تلفظ ہے، زبان کی لذت ہے، اور کیا ہے، اس کے بغیر بندہ جی سکتا ہے۔ لیکن 15-15 20-20 ہزار مزدور بندے نے چائے کا دینا لوگوں کا، دینے کو تیار نہیں۔ میرے بھائیو، قرض لو ہی نہ، جتنا ہے اس پہ گزارا کرنا سیکھیں۔ اگر مجبوراً قرض لینا پڑ گیا تو میرے بھائیو، قرض ادا کیے بغیر مومن کو چین نہیں آنا چاہیے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک جنازہ آیا، آپ نے صحابہ کرام سے پوچھا کیا اس کے ذمہ کوئی قرض تو نہیں ہے؟ صحابہ میں سے جو ان کے عزیز تھے انہوں نے کہا جی ہاں فلاں کا قرض ہے۔ فرمایا پھر میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا، میں اس کا جنازہ، حضور نے جنازہ نہیں پڑھایا، میں تم پڑھ لو، میں نہیں پڑھاؤں گا۔ اس لیے کسی کا پیسہ دینا سب سے بڑی مجبوری مقروض کی یہ ہے کہ سب سے پہلے اس کا پیسہ دیکھو، ایک بندے کا 1,00,000 روپیہ دینا ہے، آپ کے پاس 1,00,000 نہیں ہے، آپ 1-1 ہزار کر کے دینا شروع کر دیں، اس کو پتا ہو اس نے دینا ہے، اس کو فکر یہ دے رہا، جب 1,000 دے رہے کب تک آئے گا، دے گا، پھر جس نے پہلے طے کر لیے میں نے دینا ہی نہیں، اس کو کیا ایسا نہ کرے۔ حقوق العباد معاف نہیں ہوں گے میرے بھائیو، میرے دوستو۔ آج کل حقوق العباد میں جہاں اور بہت ساری کوتاہیاں ہو رہی ہیں، پڑوسیوں کے حقوق میں بڑی کوتاہی ہے، پڑوسیوں کے حقوق میں۔ حالانکہ حضور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسیوں کے حقوق کے متعلق اتنی سخت تاکید فرمائی ہے کہ صحابہ کرام کا بیان ہے کہ ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ لگتا ہے کہ جتنے حقوق پڑوسیوں کے بیان ہو رہے ہیں، جتنی تاکید ان کے حقوق کو بیان کرنے کیا، ان کے ساتھ اس نے سلوک کیا ہے، ہمیں یہ گمان گزر رہا تھا کہ لگتا ہے کہ وراثت میں بھی ان کو حصے دار بنا دیا جائے۔ بندہ مار دے تو بیٹا وارث ہوتا ہے نا، ہاں جی، بیٹی وارث ہوتی ہے نا، کوئی دے نہ دے بیٹی کو لیکن وارث ہوتی ہے، ہاں جی، ماں وارث ہوتی ہے، باپ وارث ہوتا ہے۔ اسی طرح صحابہ کرام فرماتے ہیں اتنی کثرت سے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسیوں کے حقوق بیان کی اتنی تاکید سے کہ ہمیں اس بات کا گمان تھا کہ لگتا ہے کہ ان قریب پڑوسی وراثت میں بھی حقدار ہو جائے گا۔ اس لیے میرے بھائی اپنے پڑوسیوں کے حقوق کا بڑا خیال رکھیں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ بندہ مومن نہیں ہے جو خود پیٹ بھر کے کھائے اور اس کے پاس پڑوسی بھوکا بیٹھا ہو، وہ بندہ مومن نہیں ہے جس کا پڑوسی بھوکا بیٹھا ہو۔ اپنی پڑوسیوں کا ضرور خیال کرے، ضرور خیال کرے۔ اب دیکھیں آپ کا ایک انداز ہے اپنی امت کو سمجھانے کا۔ فرمایا جب تم گھر میں کھانا پکایا کرو تو کھانے کے اندر پانی ذرا زیادہ ڈال دیا کرو، شوربہ بنا لیا کرو، تو کچھ نہ کچھ ہمسایوں کے گھر بھی دیا کرو شوربہ۔ پانی پا کے شوربہ بہت جانا، ایک کا بھی آپ کا گوشت پکایا تو سکا پکایا، مسالے والا پکایا، ایک کا گوشت پانی پاتا کلو 2 کلو پانی پاتا، ہوں ایک ادھی روٹی تو نال چھوڑا کر گوانڈیاں نے بھیجتا، اور یہ فائدہ کیا ہونا؟ وہ سب لوگ تو ان کا پیٹ تو نہیں بھر جائے گا لیکن دل محبت سے بھر جائے گا۔ واہ یار، ہمارے ہمسائے کو ہمارا خیال ہے، ہاں جی، ماشاء اللہ اس نے ہمارے لیے گوشت بھیجا، حالانکہ روٹی کے اس میں ایک یہ آپ کی تاکید ہے نا، شوربہ بڑھا لو، شوربہ پانی اور ڈال لو۔ ہم سے کے حقوق کی بات کی، فرمایا پڑوسی کے جان مال عزت کی حفاظت کرنا اسی طرح ضروری ہے جس طرح اپنے جان مال عزت کی حفاظت کرنا ضروری ہے۔ اور اس شخص کو بدترین شخص بدترین پڑوسی فرمایا جو اپنے پڑوسی کی بیوی کے ساتھ ناجائز تعلقات رکھے۔ کیوں؟ محلے میں ہوتے تو اور بہت ساری ہیں غیر محرم ہیں، لیکن پڑوسی کی عورت کے ساتھ تعلق قائم رکھنا آسان ہوتا ہے۔ اسے گھر ساتھ ہے،
آوازیں آ رہی ہیں، ہو سکتا ہے کچھ سوراخ سے بندہ دیکھ سکتا ہو سکتا ہے دیوار کے اوپر سے دیکھ سکتا ہو، مکان کی چھت پہ چڑھے تو نظر مار سکتا ہو، پڑوسی کی جو ہے وہ خاتون اس کے ساتھ تعلقات استوار کرنے یہ آسان ہے، اس اور حالانکہ پڑوسی جو ہے یہ تو آپ کی جان مال عزت کا محافظہ، آپ کا خیال کا، آپ کی ذمہ داری ہے، آپ اس کی عزت کا خیال کریں۔ اس شخص کو بدترین پڑوسی فرمایا جو اپنی ہمسائے کی بیوی پر بری نظر رکھے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 طرح کے پڑوسی ذکر کیے ہیں۔ میرا بیان لچھے دار تو ہوتا نہیں، نہ میں سبحان اللہ کرواتا ہوں، میرا بیان ہوتا ہے کہ مجلس میں کوئی بات سمجھ میں آ جائے، ہماری زندگی سے بات ہے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیمات ہمارے گھروں میں آ جائے۔ اب دیکھیں قرآن کریم میں کتنے پڑوسی کا ذکر آیا؟ 3 کا۔ نمبر 1 فرمایا والجار ذی القربى، دوسرا والجار الجنب صاحب بالجنب، 3 کا تذکرہ۔ جار ذی القربى، جار کہتے ہیں پڑوسی کو۔ ایک بندہ آپ کا پڑوسی ہے، پڑوسی بھی ہے اور رشتہ دار بھی ہے، پڑوسی بھی ہے اور پڑوسی بھی ہے، چچا بھی ہے، پڑوسی بھی ہے، تایا بھی ہے، پڑوسی بھی ہے، ہاں جی بہنوئی بھی ہے، پڑوسی بھی ہے اور کوئی رشتہ داری ہے، ماموں بھی ہے۔ تو یہ دورا حق کا اس کے ساتھ اس نے سلوک کیا جائے۔ ایک تیسری کے پڑوسی ہے، دوسرا اس لیے کہ یہ قریبی رشتہ دار ہے، قریبی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک اختیار کرنے کا حکم ہے۔ آج میں اس عصر کے بعد ہمارے اصلاحی مجلس ہوتی ہے مدرسے میں، آج عصر کے بعد بیان کر کے آیا ہوں۔ میں بات کرتا ہوں عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہودیوں کے معروف عالم دین تھے، تو مسلمان ہوئے۔ فرماتے ہیں میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مدینہ طیبہ میں داخل ہوئے تو میں نے دیکھا آپ کی زیارت کی، آپ کی زیارت کر کے میں نے یہ دل میں بات ٹھان لی، فیصلہ کیا کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ تو جو پہلی باتیں میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی نا وہ کیا تھی؟ فرمایا اطعم الطعام، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، افشوا السلام، سلام پھیلاؤ، لوگوں کو زیادہ سے سلام کرو، کسی کو جانتے ہو یا نہیں جانتے سلام کرو، وصل الارحام، صلہ رحمی سے پیش آؤ، ایک قریبی رشتہ داروں کے ساتھ اچھے نبھا کرو، اچھے معاملات کرو، بائیکاٹ نہ کرو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے عزیزوں۔ آج کل بائیکاٹ کا بڑا رواج ہے، میں نے اپنے بھائی سے بائیکاٹ کیا، میں نے اپنی بہن سے بائیکاٹ کیا، میں نے اپنے جو ہے وہ چچا سے بائیکاٹ کیا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا يدخل الجنت قطات، بائیکاٹ کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ جس نے کسی رشتہ سے بائیکاٹ کیا جنت میں نہیں جائے گا، بائیکاٹ نہ کرو۔ ہاں آپ کے رشتہ داروں کا رشتہ دار ایسا ہے اس کی وجہ سے آپ کو ایسی مسائل ہے کہ آپ کی یا تو ایمان کو خطرہ ہے یا آپ کی عزت کو خطرہ ہے، بار بار آپ یہ بات دیکھ چکے، ٹھیک ہے جب سامنے سلام کر لو، بقدر ضرورت اس کے ساتھ جو ہے کوئی معاملات نپٹا لو، ہر طرح کا بائیکاٹ نہ کرو، اس کے ساتھ بائیکاٹ نہ کرو۔ کوئی شرعی مسئلہ ہے آپ کے اور شرعی مسئلے کی بنا پہ اس پہ کوئی ناراضگی، ٹھیک ہے ناراضگی رکھ سکتے ہو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اپنے بیٹے سے کہ مسئلے پر ناراضگی ہوئی، ساری زندگی اس کو نہیں بلایا، تو شریعت کے مسئلے پر ناراضگی کا الگ مسئلہ ہے۔ ہماری جھگڑے کس چیز کے ہیں، ہمارے بائیکاٹ کس چیز کے ہیں؟ ذاتیات کی بنا پر، ذاتیات یعنی اپنے مفادات اکٹھے کر، یہ لڑائی ہے، اس کے لیے بائیکاٹ ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں شریعت کے اندر۔ میرے بھائی بیٹا ہے، باپ اخبار میں نکلوا دیتا ہے میرا آئندہ اپنے بیٹے کے قول فعل کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، میں اس کو اپنی جائیداد سے آگ کرتا ہوں، 100 مرتبہ آگ کرتے بیٹا آگ نہیں ہوتا۔ یہ رشتہ اللہ نے جوڑا تو نہیں توڑ سکتا۔ باپ بیٹے کا رشتہ کس نے جوڑا؟ تو بندہ 100 والی بھی اخبار چڑھا دے گا نا، 100 والی آگ کر دے گا، انہوں کو زیادہ تو حصہ ملنا ہی ملنا۔ کیوں؟ یہ رشتہ اللہ نے جوڑا ہے، رشتہ یہ اللہ نے جوڑیا ہے، یہ تو نہیں جوڑیا، لہذا انہوں حصہ ملنا ہی ملنا، 100 والی کو آگ کر دے۔ اچھا منہ بولا بیٹا ہے، کسی کو ایسے بیٹا بنا لیا، بیٹا نہیں تھا بیٹا بنا لیا، شریعت اجازت دی ہے، منہ بولا بیٹا بنا لو کسی کو، کوئی حرج نہیں، لیکن منہ بولا بیٹا یہ رشتہ بندے نے خود جوڑا ہے نا، یہ جائیداد میں وارث نہیں ہوگا، یہ جائیداد میں کیوں؟ یہ رشتہ اس نے خود جوڑا ہے،
وہ جو حقیقی بیٹا ہے اس کے ساتھ رشتہ اللہ نے جوڑا ہے۔ میرے بھائیو بائیکاٹ نہ کریں۔ خیر میں سمجھا رہا تھا پڑوسی 3 طرح کے ہیں۔ نمبر 1 جار دل قربا، کہ پڑوسی بھی ہے رشتہ دار بھی ہے، تو یہ دورہ حسن سلوک کا مستحق ہے۔ ایک اس لیے کہ پڑوسی ہے، ایک اس لیے کہ یہ رشتہ دار ہے۔ نمبر 2 جار الجنب، یعنی ایسا پڑوسی جس کا گھر ساتھ ہے، ایسا پڑوسی جس کا گھر ساتھ ہے۔ جی جنوب ویسے کہتے ہیں رشتہ دار نہیں ہے، کلّا ہمسایہ ہی، اس کے ساتھ اس نے سلوک کرنے کا حکم ہے۔ تیسرا ہے صاحب الجم، ہن صاحب جم ویسے پہلو نوں کہندے آ، پہلو تے رہن والا نال دا بندہ، پنجابی کہو گا نال رہندا۔ ہن نال کون رہندا ہے؟ مثلا 3 بھائی ہیں ایک گھر میں رہتے ہیں، ہاں جی، تو جو بھائی ساتھ رہتا ہے صاحب الجم ہے۔ ایک گھر میں 3 بھائی ہیں، جب جوائنٹ فیملی سسٹم کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اب یہ 3 بھائی اکٹھے رہتے ہیں تو یہ بھائی صاحب الجم ہے، اس کے ساتھ دوسرا سلوک اختیار کرنے کا حکم ہے۔ ہو سکتا ہے 3 بھائی ہیں، 4 بھائی ہیں، 5 بھائی ہیں، اکٹھے ہوں، اکٹھا کھانا پینا ہو، تو بس اوقات جس کی آمدن زیادہ ہوتی ہے نا، وہ دوسرے بھائیوں پر خام خائی روب رکھتا ہے، میں زیادہ کمانا تو میری وجہ تو کھانا ہے۔ اللہ دے بندے ہو گھر چ بس اوقات جی ایک جانا ہوں، اللہ پاک وہ برکت نہ سب نوں دے رہا ہوں، وہ برکت نہ سب نوں دے رہا ہوں۔ تو صاحب الجم جو ساتھ رہتا ہے، 7 بھائی ہو سکتا ہے، اکٹھا ساتھ رہتا ہے، جس کے ساتھ آپ کا معاملہ ہے، میرے بھائیوں اس کے ساتھ بھی اس نے سلوک اختیار کرنے کا حکم ہے۔ صاحب الجم ایک وقت بات سنا، ایک مرتبہ ایک آدمی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آیا اور آ کر اس نے کہا یہ حضور یہ میرا بھائی ہے، یہ آپ کے پاس آپ کی مجلس میں بیٹھا رہتا ہے ہر وقت، ان کو کوئی کمایا بھی کرے، میں ہی کمانا وا، ایک منڈے کچھ نہیں، یعنی دی آمدن کم آئیے ہو۔ آپ نے فرمایا یار بات یہ ہے، ٹھیک ہے یہاں بیٹھا رہتا ہے، دین کی بات سیکھتا ہے، ہو سکتا ہے کہ تجھے بھی اس کی وجہ سے روزی ملتی ہو، اینا نہ اکڑ۔ لہذا اگر گھر میں زیادہ افراد اکٹھے رہتے ہیں، کسی بھائی کی آمدن زیادہ، تنخواہ زیادہ ہے، تو یہ نہ کہ بھئی میری وجہ سے یہ کھاتے ہیں، وہ یہ سمجھے گھر میں کوئی جی برکت والا ایسا ہے، شاید اس کی وجہ سے مجھے ملتا ہے، شاید اس کی وجہ سے۔ تو پڑوسی کتنے آگے ہو گئے؟ 3 طرح، ایک پڑوسی بھی ہے، رشتہ دار بھی ہے۔ نمبر 2 صرف پڑوسی ہے۔ نمبر 3 صاحب الجم، وہ پڑوسی جس کے ساتھ آپ کا اکٹھا کھانا پینا ہے، ایک گھر میں رہتے ہیں بھائی، یا ساتھ رہنے والا بھائی نہ ہو، آپ کے ساتھ وقتی طور پہ اس کا ساتھ ہے۔ مثلا ایک فیکٹری ہے، اس میں آپ بھی کام کرتے ہیں، وہ بھی آپ کے ساتھ کام کرتا ہے، مل ہے اس میں آپ بھی کام کرتے ہیں، وہ بھی کام کرتا ہے، یہ آپ کا صاحب الجم ہے، آپ کا ساتھ والا ہے، اس کے ساتھ بھی اس نے سلوک اختیار۔ بس اوقات فیکٹری میں جو ملازم کام کرتے ہیں آپس میں 2-2 4-4 مل جاتے ہیں، کسی ایسے بندے کے ساتھ فیس بھی پیر رکھ لیتے ہیں کہ اس کو اس یہاں سے نکلوانا ہے، اس پر الزام لگوائیں، چوری کا الزام لگا دیں، گبن کا لگا دیں، فلاں کر دیں، فلاں کر دیں، انہیں تو فیکٹری کٹوائیے، اپنا بندہ واڑی، یہ چلتا ہے نا کام ہمارے یہاں۔ یہ صاحب الجم، ساتھ رہنے والا بندہ، ساتھ کام کرنے والا بندہ، اس کے ساتھ حسن سلوک اختیار کرنے کا حکم۔ ہاں جی، اور صاحب الجم میں وہ بندہ بھی آتا ہے جو عارضی طور پر کسی وجہ سے آپ کے ساتھ ہے، مثلا آپ سفر کر رہے ہیں، ہاں جی، آپ سفر کر رہے ہیں، گاڑی میں 2 سیٹیں ہیں، اس طرح کی اے سی کوچ ہوتی ہے، اس میں 2 سیٹیں ہوتی ہیں، ایک پہ آپ بیٹھے ہیں، ایک پہ ساتھ والا بندہ بیٹھا ہے، ہاں جی۔ اب جو بندہ آپ کے ساتھ بیٹھا ہے یہ صاحب الجم ہے، یہ آپ کا ساتھی ہے، سفر میں کوئی ایسا رویہ اختیار نہ کریں جس کی وجہ سے اس کو تکلیف ہو، اس بیچارے کا سفر محال ہو جائے۔ بعض بندے ہوتے ہیں 2 بندوں کی جگہ ہے، اس میں اتنا کھل کر بیٹھتا ہے ایک بندہ کہ اس بیچارے کو جگہ ہی نہیں دیتا، حالانکہ اس کا شرعی حق ہے، اس نے بھی کرایا اتنے کہ جتنا تو نے دیا ہے، لیکن اتنا چوڑا ہو کر بیٹھے گا کہ اس بیچارے کو بیٹھنا محال ہے، بیچارہ کبھی گر رہا ہے اس طرح سائڈ میں بیٹھا ہے، بار بار اس کو دھکے دے رہا ہے۔ میرے بھائیو، میرے دوستوں، میرے عزیزوں، اس کے ساتھ حسن سلوک اختیار کرنے کا حکم ہے۔
آپ کے کسی رویے کی وجہ سے آپ سگریٹ پی رہے ہیں، گاڑی میں بیٹھے ہیں، ساتھ دیکھیں دین کی چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں لیکن یہ سمجھنے کی ہیں، یہ انسان کو انسانیت سکھانے والی باتیں ہیں۔ آج انسان تو ہیں، ہم سمجھتے ہیں اچھا انسان وہ ہے جس کا قد لمبا ہو، چہرہ خوبصورت ہو، ہاں جی بہت خوبصورت کپڑے پہنے ہوں، ہاں جی کاٹن کے کپڑے یا ڈٹھے کے کپڑے جب بوس کے نے پائیے، وٹ پہن گندا ہوئے، اچھی خوشبو لائی ہوئے، مچھروں تاج ہوتا ہے پاپ بندہ ہو دیتا نہیں، یہ نہیں بنتا۔ بندہ ہو جس کے اخلاق اچھے ہیں، کپڑے چاہے بیچارے کے میلے ہوں، ہاں جی میرے بھائی ہو، اب بیٹھا ہے 7 والی سیٹ پہ، سگریٹ لگا لی، سگریٹ لگا کے دھواں سے کان چھوڑا، اب پتہ یہ بیچارہ پریشان ہو رہا ہے، سگریٹ نہیں پیتا، ہاں جی پنجابی کہنا مولوی ہے، سگریٹ نہیں پیتا، ہاں جی دیندار تبلیغی ہے، ساتھی تبلیغی ساتھی ماشاءاللہ بڑے نیک ہوندے نے، سگریٹ نہیں پیندے، نشہ نہیں کرتے، اللہ نے دین دی برکت نہ کہ نہیں میں دیتی، اور وہ ایک سگریٹ بھی کو کام چھوڑا، یہ کیا ہے؟ یعنی کس طریقے سے یہ آپ یہاں سے اٹھ کے چلا جائے، ہاں جی تو یہ آپ بولے نا، بس میرے بھائی اور میرے دوستو یہ مسلمانی نہیں ہے، انسانیت نہیں ہے، یہ انسانیت نہیں ہے۔ ہماری وجہ سے کوئی بندہ دین سے متنفر نہ ہو، بلکہ ہماری وجہ سے کوئی بندہ دین کے قریب آ جائے، ہماری وجہ سے کوئی بندہ اپنا گھر چھوڑنے پہ، اپنی نوکری چھوڑنے پہ، اپنا جو ہے وہ منصب چھوڑنے پہ بیچارہ تیار نہ ہو جائے کہ یار یہ انہوں نے میرا جینا حرام کیا، میں یہاں سے نکل جاؤں، میرے بھائی اور نہیں۔ انسان اپنے اخلاق سے پہچانا جاتا ہے، یہ تینوں قسم کے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم ہے۔ آج جذباتیت بہت ہے، غصہ بہت ہے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو پہلوان وہ نہیں ہے، پہلوان وہ شخص نہیں ہے کہ جو میدان کے اندر دوسرے بندے کو پچھاڑ دے، یعنی ٹال دے، وہ پہلوان نہیں۔ پہلوان وہ ہے جس کو غصہ آئے تو غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھے، وہ پہلوان سے۔ کون پہلوان ہے؟ غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھے، وہ ہے، دوسروں کو پچھاڑتے پہلوان نہیں ہے۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر روزانہ کی بیس پر کتنی طلاقیں ہو رہی ہیں، کیوں ہے؟ غصے کی وجہ سے۔ اب ہم نے دارالافتا بنایا، کچھ وقت سے بندے آتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، نماز نہ روزے کا، طلاق دیتی جی، بس غصہ آ رہا ہے طلاق دیتی، غصہ آیا تو طلاق دیتی، غصہ آیا طلاق دیتی، ارے غصے کو طلاق دینی اور کوئی مسئلہ نہیں حل کرنے کو، اچھی بات ہے۔ میرے بھائیو غصے کو قابو میں رکھیں۔ اب دیکھو بعض لوگ کہتے ہیں جی مجھے پتہ نہیں تھا، میرے غصہ آیا، میں نے 3 مرتبہ طلاق کہہ دی۔ میں نے کہا یار غصے میں آپ کو یہ پتہ ہے کہ میں طلاق دے رہا ہوں، میں نے طلاق دینی ہے، اور یہ بھی پتہ ہے میں نے 3 دینی ہے، تو پھر یہ کیسے نہیں پتا تجھے کو 3 نجائز ہیں؟ یہ کیوں نہیں پتا؟ مجھے مسئلے کو پتا نہیں تھا، یہ تجھے پتا ہے 3 دینی ہے، یہ کہاں سے مسئلہ پتا لگ گیا تجھے؟ اگر تجھے یہ مسئلہ پتا لگ گیا کہ 3 طلاقیں دیتے ہیں تو یہ پتا نہیں وہ 3 کے بعد گھر نہیں لا سکتے، میرے پاس کیا کرنے آیا؟ میرے بھائیوں اپنے غصے کو قابو کرتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے نا، اللہ پاک نے اس کو ٹیڑھی پسلی سے پیدا کیا ہے، اب اگر اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے نا ٹوٹ جائے، ورنہ کہتے ہیں نا بڑی مطلب سیدھا کر دینا، انہیں نہیں سیدھا ہونا، اس کا حسن ٹیڑھے پن میں ہی ہے، جو سیدھا کرنے کی کوشش کرے گا اس کو توڑ دے گا، طلاق دے گا، آخر تک طلاق۔ اپنی بیویوں کو خوش رکھیں، اپنے حدیث پاک میں تم میں سے بہترین بندہ وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے حق میں بہترین ہے۔ توجہ کرنا، بات بتانے لگا ہوں، تم میں سے بہترین بندہ کون ہے؟ جو اپنے گھر والوں کے حق میں بہترین ہے۔ لوگ کہیں وہ آجی ویدہ گھر نہ سلوک وہ اچھا، یہ سمجھے بندہ مسالی ہے، خاندان علاقے چ محلے چ کلونی چ، لوگ کہیں گھر نہ سلوک وہ اچھا، جڑا باہر بہت سلوک اچھے آدھے محلے والوں دعوتوں بھی کراؤں، کھانے کھلانا، ہاں جی اور پتہ نہیں کی جڑا انہوں نے اچھائیاں نہ پیش آتا، انہوں نے کام کٹانا، سفارشاں کرتا، لیکن کار ہر ویلے جنگ چل رہی ہے۔ بہترین وہ ہے کہ اپنے گھر والوں کے حق میں اچھا۔ ایک اور چھن دساں، بندے نے ٹونا ہونا اپنے آپ میں چنگا کہ ماڑا، جس شخص کی بیوی اس کے خامد کی اپنے خامد کی تعریف کرے، سمجھے وہ کیا ہے؟ اچھا۔
جس بڈھی کو تعریف کر کے دکھاؤ نا، تعریف تائیں ہونی ہے میرے بھائیوں میرے دوستوں، اگر بیوی ذرا اچھا سلوک کرو تو بھی انسان وہ بھی سمجھتی ہے کہ بھائی یہ میرے ساتھ اچھا معاملہ کرتا ہے، وہ اچھائیاں بیان کرے گی۔ اگر آپ ہر وقت جب گھر سے باہر بہت خوش رہتے ہو، دوستوں کے ساتھ، رشتے داروں کے ساتھ، سب کے ساتھ، محلے والوں کے ساتھ، جو ہی گھر میں آتے تو فوراً گالم کرو، فوراً جو ہے نا جوتی اٹھا لیتے ہو، اب وہ آپ کو اچھا کیسے کہے؟ جو گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے۔ جس شخص کی بیوی اپنے خامد کے حق میں یہ کہے کہ میرا خامد ماشاءاللہ بہت اچھا ہے، واقعی وہ اچھا ہے۔ اب میں حضور کی ذات کو پیش کرتا ہوں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج، آپ کو پتہ ہے ماشاءاللہ ہماری تو ایک بیوی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی بیویاں ہیں، ایک بیوی بھی ازواج میں سے ایسی نہیں جو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شکایت کرتی ہے کہ حضور چنگے نہیں، ایک بیوی۔ بلکہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نجی زندگی، گھر کی زندگی ہے نا، آئلی خاندانی زندگی، یہ اس کو ذکر کرنے والی امہات المومنین ہیں، اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر کی اچھائیاں، گھریلو معاملات کی اچھائیاں وہ بیان کرتے ہیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ ہے کہ گھر میں تشریف لاتے، آپ کی عادت مبارکہ تھی کہ گھر والے جس کام میں مشغول ہوتے اس کام میں ان کا ہاتھ بٹانا شروع کر دیا۔ گھر والی تعریف کر رہی ہیں، اچھا بندہ ہوا جس کی گھر والی تعریف کرے، جس کی گھر والی تعریف کرے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات کو، حالانکہ آرام کا وقت ہے تو ساری دنیا سوئی، آپ رات کو اٹھتے نوافل پڑھتے، اتنا لمبا قیام کرتے، اتنا لمبا سجدہ کرتے، اتنا لمبا رکوع کرتے، اتنا لمبا قعدہ کرتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران ہو جاتی بیوی ہیں، واہ کیا نیک ہے میرے خامد، کیا اللہ سے تعلق ہے۔ ایک دن فرمانے لگی، اے یا نبی اللہ، آپ تو بخشی بخشائی ذات ہیں، آپ کو اتنی محنت مشقت کی کیا ضرورت ہے؟ اتنی دیر نماز میں کھڑے ہوتے پاؤں مبارک سوج جاتے ہیں، اتنی مشقت کی کیا ضرورت ہے؟ فرمایا اچھا کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ ان کا مطلب یہ تھا آپ تو اللہ کے نیک بندے، آپ کے مقام، آپ کا مرتبہ بہت اعلیٰ، شانیں بڑی اعلیٰ، اللہ پاک نے آپ کی وجہ سے لوگوں کی مغفرت کرنی ہے، تو آپ کو اتنی مشقت کی کیا ضرورت ہے؟ تو کیا فرمایا عائشہ کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں۔ اب یہ اس حدیث کو نقل کرنے والی کون ہے؟ ام المومنین۔ تو گھر والی تعریف کرنا میں تو پھر آتا ہے نا، کہتے نا ایک پیر صاحب تھے، وہ گھر آئے، پیر صاحب تھے گھر آئے، تو عموماً بیویاں جو ہوتی ہیں وہ اپنے خاوندوں کے مطابق بدگمان ہوتی ہیں، تو ایسا ہی معاملہ تھا۔ پیر صاحب گھر آئے تو پیر صاحب نے دعا سلام کیا، تو زوجہ محترمہ نے سلام کا جواب دیا اور کہا کہ دیکھو آپ بھی پیر ہیں، ہاں جی، لیکن مزہ نہیں، پیر تو میں نے آج دیکھا ہے، میں نے دیکھا یہاں سے چھت کے اوپر سے گزرا، ہاں جی اڑا جا رہا تھا، پیر صاحب تو میں نے آج دیکھا فضا میں اڑا جا رہا تھا، ایسے ہوتے ہیں پیر۔ اب اس بیچارے نے کہا کہ تم نے غور سے نہیں دیکھا، وہ میں ہی تھا پلیے لوگ کے، غور سے نہیں دیکھا وہ تو میں ہی تھا۔ اس نے کہا اچھا میں بھی کہوں ٹیڑھا ٹیڑھا کیوں اڑ رہا تھا؟ سادے نقص نکال دیا نا۔ یعنی بیویاں اپنے خامدوں کے متعلق حسن اعتقاد نہیں رکھتی، عموماً کتنا بھی نیک کیوں نہ ہو، جس کے بارے میں رکھے سمجھ واقعی نیک ہے۔ اگر آپ نے کسی بندے کے متعلق معلوم کرنا ہو کیسا ہے، اس کی بیوی سے پوچھ لو، بیوی سے 2 منٹ میں جو ہے نا وہ کھرا کھوٹا سامنے آ جائے گا۔ میرے بھائی میرے دوستو، اپنے گھر والوں کا بہت خیال رکھو۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اقدس اپنے گھر والوں کا بہت خیال رکھتے تھے۔ قرآن کریم میں قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، تو دیکھو اپنے آپ کو بھی دوزخ سے بچاؤ اور گھر والوں کو بھی۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بخشی بخشائی، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ رات کو اگر خود عبادت کے لیے اٹھ رہے ہیں تو اپنے گھر والیوں کو بھی جگا دیتے تھے، چلو بھی اٹھو، اللہ کرو،
رمضان مبارک کے مہینے میں خاص طور پہ امہات المومنین میں سے بیان کرتے تھے سیدہ عائشہ صدیقہ بھی اور دیگر بھی کہ رمضان کا مہینہ آتا، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمر مبارک کاس لیتے، پہلے سے زیادہ اپنے آپ کو تھکاتے اور فرمایا اپنی گھر والیوں کو بھی جگاتے۔ آج بڑے نیک سے نیک لوگ ہیں، گھر والی جو گالی دیتے ہیں اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ بس اوقات ہم تو 5 وقت کے برقع نمازی جماعت سے نماز پڑھنے والے ہوتے ہیں، تہجد گزار ہوتے ہیں، اشراق قوابل کو بند ہوتے ہیں، لیکن اپنی بیویوں کو نماز کے لیے نہیں کہتے۔ جب اپنی بیویوں کو نماز کے لیے نہیں کہتے وہ نماز پڑھتی نہیں ہیں، اس لیے وہ ہمارے کام کو بس اوقات کام بھی نہیں سمجھتی، نماز روزے کو کام بھی نہیں سمجھتی۔ اب اگر ہم اس کو نماز پہ لگا دیں گے وہ اس کام کو کام سمجھے گی۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود نماز ادا کرتے تھے، رات کو عبادت کرتے، جا کر اپنے گھر والوں کو جگاتے تھے۔ میرے بھائیوں خود نماز پڑھیں، اپنے گھر والوں کو نماز پہ لگائیں، اپنے گھر والیوں سے نماز پڑھائیں۔ اگر ہم اپنے گھر والیوں کو نماز پڑھائیں گے پھر غصے نہ ہو باپ پہ۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے غصے والے شخص کو پسند نہیں کیا۔ تو قرآن کریم میں اللہ پاک نے فرمایا والکاظمین، نیک لوگوں کی صفات بیان کی، اچھے لوگ، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، اچھے لوگ وہ ہیں جو کہ غصے کو پینے والے ہیں، لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں۔ لوگوں کو معاف کرنے میں جو مزہ ہے نا وہ انتقام لینے میں مزہ نہیں ہے۔ معاف کرنے میں جو مزہ ہے وہ انتقام لینے میں مزہ، معاف کر کے دکھائیں پھر مزہ آئے گا۔ میں نے اپنی زندگی میں بڑے تجربے کیے، بڑے تجربے کیے، معاف کر کے جو دیکھا ہے نا یہ مزہ، وہ انتقام لینے میں مزہ نہیں دیکھا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، غلطیاں سب سے ہوتی ہیں، بعض غلطیاں ایسی ہیں جن کو ہم غلطیاں سمجھتے ہیں، بعض ایسی تو ہم غلطیاں سمجھتے نہیں ہیں۔ ہاں جی، تو میرے بھائیوں بندے کو اپنی غلطی سمجھ میں آ جائے، معاف جو ہے معافی مانگ لینی چاہیے۔ ہاں جی، اور اسی سے غلطی ہوئی آپ سے معافی مانگ رہے ہیں اس کو معاف کر دینا چاہیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ دیکھو جو لوگ اس دنیا میں دوسروں پر ہاں جی یہ شفقت کرتے ہیں، رحم کھاتے ہیں، ترس کھاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ان پہ رہتے ہیں۔ غصے کو پینا یہ پہلوانی ہے۔ پہلوان کا واقعہ میں سنایا کرتا ہوں۔ وہ ایک پہلوان حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس منا تنا عورت کا پہلوان تھا، تو اس نے آ کر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر آپ مجھے پہلوانی میں ہرا دیں تو میں آپ کا کلمہ پڑھ لوں گا۔ وہ آیا تھا اپنے آپ کو یہ بتانے کے لیے کہ وہ تم سے بڑا طاقتور ہے، حضور کو کیا آپ سے بڑا طاقتور ہے۔ حضور نے فرمایا چلو یہ کم کر لینے، اگر تم میرے پہلوانی میرے لڑن نہ رہی پہلوانی کرنے والی ہے تو مسلمان ہونا تو میں نہیں حاصل کیا۔ حضور کی ذات سے نا کہ آپ وسلم چاہتے تھے پوری دنیا کرنے پہ آ جائے، پوری دنیا ایمان پہ آ جائے، کسی طریقے سے آتا آ جائے، کھانا کھا کے آتا ہے ہاں جی، اور جو ہے وہ منت اللہ کروا کے آتا ہے آ جائے۔ یعنی کیا میں نے پہلوانی کر لوں پھر آنا فرمایا آ جاؤ، اور حضور کی پہلوانی کرنے کے لیے تھوڑی آئے تھے، اسی لڑ مانتے ہیں لیکن فرمایا کوئی آؤ پہلوانی کر لو۔ اب وہ آیا میدان میں، آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑا اٹھا کے نیچے مارا، وہ ویسے اتنا بھی نا طور پر کو ہوں گے کبھی وہ ہاریا نہیں سی، ہاریا نہیں سی، وہ پریشان ہوئی، میں تو کبھی ہارے نہیں، یہ کیا مسئلہ ہوا؟ وہ نہیں کہتا نہیں میں نہیں مانتا، میں نہیں، پتہ نہیں میرے کی ہو گیا، پتہ نہیں میرے کی ہو گیا، دوبارہ پتہ نہیں میرے کی ہو گیا ایسے۔ ہاں میں کوئی دوبارہ آ جائے، یہ نہیں کہ روڈی مارنا نہیں، تو میں دوبارہ آیا، پھر حضور نے پھر چکے تھلے مارے، ہاں جی وہ پھر نہیں پتہ نہیں میں نے کیا ہو گیا، میں پتہ نہیں، مجھے سمجھ نہیں تھی میرا کیا، ایک بار پھر آیا پھر چکے پھر تھلے مارے، ہاں جی انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میری عزیزوں، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہماری زندگی ہے ہی بڑی مزیدار۔ تو بندہ تذکرے کرنے لگے، ساری رات گزر جائے، بندے کا جی چاہتا ہے یار تذکرے ختم ہی نہ کرو۔ یہ میں بچوں سے دن کہہ رہا تھا کہ ربیع الاول کا مہینہ جس میں شروع ہوا کہیں نہ کہیں جہاں ہوتا ہے اس طرح بیان کے لیے، تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے کر کے جو ہے نا وہ سینہ جو ہے نا حضور کی محبت سے بھر گیا ہے، زبان پہ تذکرے کر کے سینہ محبت سے بھر گیا ہے۔ تو یہ تو ایک ایسا موضوع ہے کبھی ختم ہونے والا ہی نہیں ہے۔
اس میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے عزیزوں، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات دس ہمارے اندر اس لیے آئی ہے کہ ہم انسانوں کو انسانیت سکھائیں، اچھے اخلاق سکھائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق مضبوط کرتے ہیں۔ جس بندے نے اس دنیا میں آ کر اس مقصد کو پہچان لیا، واقعی اس میں انسانیت آ گئی، انسانوں والی صفات آ گئی، اچھے اخلاق آ گئے، ہاں جی، اور اللہ کے تعلق سے مضبوط ہو گیا، سمجھو اس نے دنیا میں آنے کے مقصد کو پہچان لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔